سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی آپ لوگوں کو اپیل کروں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس جانب آپ سوچیں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی آج کے پرائم ٹائم کا آغاز میں خوبصورت تصاویر کے ذریعے سے جو کردستان سے آئی ہوئی ہیں، سلیمانیہ نامی علاقے سے، وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حجاب کو لے کر کے، اسکارف کو لے کر کے، پردے کو لے کر کے پوری دنیا میں اس وقت ایک قسم کی سازش چل رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں نیگیٹو مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اس کے نتائج مثبت طور پر سامنے آتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ کسی نے کہا ہے کہ بدنام ہوا تو کیا ہوا، نام تو ہوا۔ اسی طرح جب آپ کسی چیز کی نیگیٹو مارکیٹنگ انتہا درجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر جو لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس جانب سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنی مخالفت کیوں، اور اس کا نتیجہ مثبت میں نکلتا ہے۔ مسلم قوم میں بھی یا مسلم ممالک میں بھی جہاں بہت سارے خواتین حجاب پہنتی ہیں، اسکارف پہنتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو وہیں پر کچھ آزاد ذہنیت کی، بلکہ بڑی تعداد میں بڑے آزاد ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کچھ ایسے ایونٹس بنانا یا اس کو پیش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دنیا کو، جس سے پیغام پہنچے۔ کردستان کے سلیمانیہ کے KSDO یعنی کردستان اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے یہ 9واں گولڈن کراؤن سرمنی ہے، جہاں پر 3000 سے زیادہ کردستانی لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے حجاب پہننا شروع کریں گی، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ سرمنی منعقد کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ کردستان میں جو خواتین یا جو عورتیں اسکارف نہیں پہنتی، جب وہ اس کا ارادہ کرتی ہیں تو پھر وہ ایک بڑی تعداد میں ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی جو ہے محفلیں سجائی جاتی ہیں تاکہ دیگر خواتین کو بھی اس سلسلے میں پوری طرح سے پردہ اور حجاب کے سلسلے میں سبق مل سکے اور وہ تفصیلات حاصل کر سکے۔ یہ 9واں گولڈن کراؤن سرمنی ہے جو کردستان اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس میں 3000 لڑکیوں نے پہلی مرتبہ حجاب پہنا اور پھر اس کے بعد سے کنٹینیو اس کو اپنے سر سے لگائے رکھنے کی وعدہ کیا۔ یہ تصاویر تھی جو سامنے آئی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ناظرین گرامی یہ گورکشک نامی دہشت گرد لگاتار اس وقت جو ہے حیوانیت کی اور درندگی کی انتہا کرتے جا رہے ہیں۔ افسوس کا معاملہ یہ ہے ناظرین گرامی کہ ابھی راجستھان میں جس طرح سے جنید اور ناصر کو زندہ جلا دیا گیا، ویڈیوز میں شامل ہیں جو لوگ ویڈیو بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اس میں سب کے سب جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ اپنی درندگی اور حیوانیت کو ثابت کرنے کے لیے ویڈیو بنا کے پیش کرتے ہیں، اور پولیس کے سامنے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب جگہ جگہ یہ گورکشک کے دہشت گرد کہیں یا یہ حیوان سے پرے حیوانیت کی انتہا کرنے والے حیوان نما درندے اس وقت جو ہے کھلے عام بھیڑ رہے ہیں۔ آج پھر سے ایک ویڈیو آئی ہے جس کو ہندوتوا واچ نے شیئر کیا ہے، جہاں پر ایک شخص کو بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے گورکشا دہشت گردوں کی جانب سے، اور یہ متھرا سے آ رہی ہے ویڈیو ہے۔ ہم پوری ویڈیو دکھا نہیں سکتے اس لیے اس میں حملہ کرنے کی اور گالیاں وغیرہ دینے کی یہ ویڈیو ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاتل اور اس پر حملہ کرنے والے اس ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہے ہیں۔ کیا ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے گو اسمگلنگ کا بہانہ بنا کر کے، الزام لگا کر کے اس نوجوان کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین گرامی نفرت پھیلانے والا یہ سدرشن نیوز اپنی عداوت سے باز نہیں آ رہا،
लगातार मुसलमानों के खिलाफ नेशनल मीडिया में बैठ कर के ये सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है, दुश्मनी फैलाता है, आग लगाता है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है जगह जगह पर आप देख सकते हैं। अब ये होली मिलन पर मुल्ला आएंगे लेकिन रंग नहीं लगाएंगे, ये कहते हुए एक प्रोग्राम यानी त्योहारों तक को, जो त्यौहार होली जो मुख्तलिफ रंगों के लिए मशहूर है और इस होली का पैगाम ही इनके त्यौहार के मुताबिक जो किताबों में आता है वो मोहब्बत और अमन और आशिकी को बढ़ाने के लिए आता है, लेकिन इस त्यौहार को भी ये शख्स जो है मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके नफरत फैलाने के लिए किस तरह के प्रोग्राम पेश करता है इसका अंदाज़ा लगाएं। इस टीवी के खिलाफ, इस एडिटर के खिलाफ लगातार जो है वो मजम्मती करारदादी नहीं, मजम्मत ही नहीं, इसके खिलाफ एहतिजाजात भी होनी चाहिए। इसके खिलाफ लगातार जो है मुकदमे भी दर्ज होते रहने चाहिए वकला की जानिब से भी और मकामी सतह के अपने अपने पुलिस थाने में जाकर इस शख्स के खिलाफ कि ये शख्स मुसलमानों के खिलाफ लगातार बकवास करके जो है नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये चैनल पूरे समाज और माशरे के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा जहर है, कहते हुए अगर शिकायत दर्ज कराएंगे और हज़ारों की तादाद में अगर मुकदमे और शिकायत दर्ज होंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पर, इंतज़ामिया पर दबाव बनेगा। लेकिन अफसोस का मामला है कि सारी चीज़ें सामने आने के बावजूद भी जब तक कि पूरी तरह नफरत बना करके ये जितने भी हमले हो रहे हैं मुसलमानों पर जगह जगह पर, या जिस तरह से इस वक्त जो त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, हथियारात बांटे जा रहे हैं, या ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है। और माहौल कैसे बना रहा है? सोशल मीडिया के ज़रिए से और इस तरह के चैनलों के ज़रिए से। इसलिए इस तरह के चैनलों पर जब तक जो है पूरी तरह कदर नहीं लग जाती तब तक ये नफरत का बाजार गर्म रहेगा और नफरत फैलाने वाले ये सब के सब जो इस वक्त बैठे हुए हैं नफरत के पुजारी या नफरत के सौदागर, वो अपनी जो है रोटी सेंकते रहेंगे जब तक हम खामोश रहेंगे। इसलिए कानून का सहारा लिया जाए, आइन का सहारा लिया जाए और अपने अपने जगह पर जो है इस लोगों के खिलाफ जो भी नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। हज़ारों की तादाद में जब शिकायत दर्ज होंगी तो जाहिर सी बात है कि जो है दबाव बनेगा। इस बात को सोच करके हमें चलना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, इधर बहुत सारे लीडरान वो होते हैं जो या तो वादे करते हैं, वादे करके मुकर जाते हैं जब सियासी उनको जीत मिलती है, और बाज़ लीडरान वो हैं जो वक्त से पहले जीत मिले ना मिले लेकिन वो गरीबों की, बेसहारा लोगों की जो है पूरी तरह से खिदमत करना चाहते हैं। इसी में से शहर बेंगलुरु में आजकल एक नाम गूंज रहा है, वो है KJF बाबू साहब का। यूसुफ शरीफ उर्फ KJF बाबू ने चिकबेटे असेंबली हल्के में घरों की तामीर का काम जंगी पैमाने पर जारी रखने की बात की है। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए KJF बाबू ने बताया कि हल्के में उनकी मकबूलियत कम करने और हल्के के वोटर्स के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा करने उनके हरीफों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की और साजिशें की, लेकिन जब नाकाम रहे तो गरीबों और बेघरों के लिए घर तामीर करने की कार्रवाई में भी रखना डालने की कोशिश की। उन्होंने बताया लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, जिसके तहत अब हल्के के बड़ा मकान, खादर शरीफ गार्डन और दीगर इलाकों में घरों की तामीर का काम जोरों से जारी है। KJF बाबू ने बताया कि अब इन घरों के मकीन बेहद खुश हैं कि घरों की तामीर मुकम्मल हो रही है और बहुत जल्द अपने घर मुंतकिल हो सकेंगे। KJF बाबू ने भी बताया कि हल्के के अक्सर अफराद ने उनसे मुलाकात करके बेहद दुआओं से नवाजा और बताया कि हर हाल में उनके साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इसी तरह हल्के में रमज़ान मुबारक की आमद से कबल मुस्लिम खवातीन में साड़ियों की तकसीम और इमदादी चेक की तकसीम का सिलसिला भी जारी रहेगा ताकि रमज़ान के मौके पर गरीब, बेवा, बेसहारा खवातीन और यहाँ के लोग जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा सके। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि खुशबू सुंदर ये अदाकारा है और अभी हाल ही में जो है इसने BJP ज्वाइन किया और उसको एक ख़ास ओहदा भी मिला है ख़वातीन के ताल्लुक से, ख़वातीन से। उसके बाद से इसके बयानात आ रहे हैं। अब इसने खुद जो है इतराफ़ किया है कि उसके वालिद ने, उसके फादर ने उसको 8 साल से ही उसके साथ जो है जिस्मानी हरासानी की थी। ये वो औरत है जब बल्किस बानो के कातिलों को छोड़ा गया और उसका इस्तकबाल किया गया तो उस मौके पर एक लफ्ज़ इसकी ज़बान से नहीं निकला था और आज अपनी जो है उसके साथ जो जुल्म हुआ है उसको पूरे मीडिया के सामने लाने की कोशिश कर रही है। इसके इस बयान के आने के बाद जो है
نہ صرف اس پر تنقید کی جا رہی ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جو درد تم نے محسوس کیا وہی درد بلقیس بانو کا بھی تھا، تو تم نے اس موقع پر ایک عورت ہوتے ہوئے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ یہ کہتے ہوئے جو ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی اور تنقید کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اسپین کی ایک ویڈیو آئیے، شاید آپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی کہ یہاں پر ایک مسلمان خاتون علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، لیکن اسپین اور ایسے بہت سارے یورپین ممالک میں اسلاموفوبیا کا شکار ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اور مختلف شعبہ جات میں ہیں۔ تو اس نے چیک اپ کر کے بہت ساری چیزیں کرنے کے بجائے ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہ اس نے جو ہے خاتون کو چیک اپ کرانے کے لیے حجاب اتارنے کی بات کہی، یا دوسری ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہ اس نے وہیں کھڑے ہو کر کے حجاب کے سلسلے میں اسلاموفوبیا کا شکار ذہنیت اپنا تبصرہ کرنا شروع کر دیا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب اس خاتون نے اس کو دیکھا تو وہ گئی اور اپنے شوہر کو بتا دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شوہر سیدھے اندر آیا اور جو ہے ڈاکٹر کو اس کی اسلاموفوبیا کی فیس ادا کر دی منہ توڑتے ہوئے۔ یہ ویڈیو اب الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے ذہن میں اسلاموفوبیا کا شکار ہیں وہ اس کو جو ہے مسلمانوں سے جوڑ کر کے الگ تبصرہ کر رہے ہیں، تو وہیں پر جو ہے ایک حجابی خاتون کے ساتھ چھڑخانی کرنے، اس کے حجاب پر جو ہے پوری طرح سے تنقیدی تجزیے کرتے ہوئے اس کو نیچا دکھانے کی جو کوشش ہوئی، اس کا صحیح جواب ملا ہے، یہ کہتے ہوئے بھی اس پر تبصرے اس وقت یورپین ممالک کے مختلف سوشل میڈیا میں پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ ہنومان کی تصویر کے ساتھ خاتون باڈی بلڈر کی تصویر کھنچوانے پر مدھیہ پردیش میں ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ بی جے پی والے اور بی جے پی سے جڑے ہوئے لوگ بڑے ہندو تہذیب کی، ثقافت کی بات کرتے ہیں اور اس کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی لوگ کس طرح کی جو ہے چیزیں پیش کرتے ہیں کہ خود اپنے بھگوان کے ساتھ جو ہے ایسے اعتراضات والی خواتین کو لا کھڑا کر دیا اور تصویر کشی کر دی کہ جس کو لے کر کے اب جو ہے ان کے خلاف لگاتار غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کانگریس کے سربراہ کمل ناتھ نے پارٹی کارکنان سے کہا ہے کہ وہ منگل کو ہولکا دہن سے پہلے ہنومان چالیسا پڑھیں۔ کہا ایسا اس لیے کریں کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر اہتمام ایک پروگرام میں بھگوان ہنومان کی بے عزتی کی گئی۔ 4 اور 5 مارچ کو رتلام میں منعقدہ 13ویں مسٹر جونیئر باڈی بلڈنگ مقابلے کے مقام پر خواتین باڈی بلڈرز نے بھگوان ہنومان کی تصویر کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچوائیں، اور باڈی بلڈرز کا جسم کس طرح نظر آتا ہے آپ تو جانتے ہیں، وہ دکھا بھی نہیں سکتے ہم آپ کو، جس پر ہنگامہ برپا ہو۔ اس ہنگامے کے بعد کانگریس کے مقامی رہنماؤں نے اس مقام پر گنگا جل چھڑکا اور ہنومان چالیسا بھی پڑھا۔ اب جو ہے مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت لگاتار ہنومان کی بے عزتی کرنے، اس کی توہین کو لے کر کے جو ہے یہاں کے ہندوؤں کی تنقید کے زد میں آ چکے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین گرامی، ہولی کا جو تہوار ہوتا ہے وہ الگ الگ رنگوں سے جڑے ہونے کی وجہ سے اس کو امن و امان کا پیغام دینے والا تہوار مانا جاتا ہے۔ اسی موقع پر یہاں پر مولانا ارشد مدنی صاحب نے بھی ہولی ملن کے ایک پروگرام میں جو بھاجپا لیڈر کی جانب سے منعقد کی گئی تھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے انسانیت کی دعوت دینے کی کوشش کی ہے۔ اس پر الگ الگ تبصرے ہیں۔ بہرکیف مولانا مدنی نے اس موقع پر کیا کہا، اس کو آپ لوگ ضرور سنیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں یہاں آیا اور آپ حضرات نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا۔ ہم انسان ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہمیشہ جمعیت علماء ہند اور ہم دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہماری جو پرانی تاریخ ہے ہزاروں سال کی کہ ہم گاؤں در گاؤں پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، ہمیں اپنی اس پرانی تاریخ کو زندہ کرنا چاہیے۔ آج جو لوگ فرقہ پرستی کی اینٹ رکھ رہے ہیں اور آپس میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے ملک کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوگی۔ آپس میں میل ملاپ کو چھوڑ کر نفرت کو پیدا کرنا یہ ملک کی ترقی نہیں بلکہ ملک کو بھی پیچھے پھیرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بیزار ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا معاملہ کرتے تھے، ہمیں آئندہ کے لیے بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ اب اس پیغام کو دیتے رہے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے ہم برابر اس پیغام کو دیتے رہیں گے۔ مجھے خوشی ہے
بہت خوشی ہے کہ میں یہاں آیا، باوجود کہ میری طبیعت خراب تھی، لیکن کرنل صاحب نے مجھ کو بلایا اور میرے ساتھ سمان کا معاملہ کیا. میرے دل کے ناظرین گرامی، ادھر زور آور لیڈر اور سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کی بہن عائشہ نوری نے الہ آباد کی میئر ابھیلاشا گپتا نندی پر امیش پال قتل کیس میں سازش کرنے کا الزام لگایا ہے. عائشہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی بھابھی اور عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین کو بی ایس پی کی جانب سے میئر امیدوار قرار دینے کے بعد وہ ابھیلاشا کی راہ کی رکاوٹ بن گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ پریاگراج کی میئر ابھیلاشا گپتا نندی نے امیش پال کے قتل کی سازش کی تاکہ شائستہ پروین میئر کا انتخاب نہ لڑ سکے. اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل وہ اپنی بھابھی شائستہ پروین کے ساتھ گجرات گئی تھی، جہاں ان کی ملاقات بھائی عتیق احمد سے ہوئی. اسی دوران عتیق نے شائستہ سے کہا کہ وہ نندی سے 5 کروڑ روپے واپس کرنے کو کہیں جو انہوں نے ادھار لیے تھے. عائشہ نے ایس ٹی ایف افسر امیتابھ یش اور پریاگراج کے پولیس کمشنر روی شرما پر انہیں اور اشرف کی بیوی کو ہراساں کرنے کا الزام بھی لگایا تھا. تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے عتیق احمد کی بہن نے یوگی کے وزیر پر الزام لگایا ہے کہ اس سے 5 کروڑ روپے لے گئے اور اس نے جو واپس نہیں دیے اور واپس مانگنے پر جو ہے ان کے خلاف سازشیں رچ رہی ہیں. ناظرین گرامی، یہ سب جو ہے کس طرح سے جو ہے سیاست کا اور ان تمام چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خبر سے. ادھر مصر میں ایک میت کی تدفین کے وقت ایک عجیب حادثہ پیش آیا ہے جب قبر گر پڑی، جس کے نتیجے میں اندر موجود متعدد افراد اس میں دب گئے ہیں. جہاں قاہرہ کے سیکورٹی ڈائریکٹوریٹ کی سیکورٹی سروس کو اطلاع ملی کہ قبر کی چھت گر گئی ہے اور اس کے اندر لوگ دب گئے ہیں. شہری دفاع کے حکام نے فوری ریسکیو آپریشن کر کے قبر میں دبے زخمیوں کو نکالا، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ مرنے والے کی لاواقعین میت کو مقامی خاندانی قبرستان میں دفن کر رہے تھے کہ دیوار کا کچھ حصہ گر گیا اور قبر کے اندر لوگ دب گئے. وزارت داخلہ کے مطابق قبرستان کے داخلی دروازے پر سیڑھیوں پر رکنے والے 3 افراد کو بھی زخم آئے ہیں اور اس طرح سے ایک عجیب و غریب معاملہ جو ہے مصر میں پیش آیا. تو وہیں اسرائیل، ظالم اسرائیل کا وزیر ایک مرتبہ پھر فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا فرمان جاری کر کے اس موقع پر اپنی حیوانیت اور اپنی درندگی اور دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے. اسرائیل کے داخلی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے اپنے ملک کی افواج کو ماہ رمضان کے دوران مقبوضہ مشرقی القدس میں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کا عمل جاری رکھنے کا حکم دیا ہے. فلسطین نے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ جارحیت تنازع بھڑکانے کا باعث بن جائے گی. ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں فلسطینیوں کے چین سے روزے رکھنے، ان کو نماز پڑھنے، عبادت سے دور رکھنے کے لیے ہمیشہ سے یہ ظالم دہشت گرد اسرائیلی وزراء اور یہاں کی حکومت اور ظالم دہشت گرد صہیونی یہ فوج جو ہے لگاتار سازشیں کرتی ہے اور یہاں کے مسلمانوں پر حملے کرنے کی کوشش کرتی ہے اور پورا کا پورا رمضان اسی طرح یہاں پر گزرتا ہے. ایسی سازش اس وقت رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہاں کے ایک وزیر نے یہ اعلان کر کے اور فرمان جاری کر کے مزید اس جو ہے آگ میں تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے. داخلی سلامتی کی اسرائیلی وزیر کے بیانات امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی اسرائیل کے آئندہ دورے سے قبل سامنے آئے. آسٹن نے دورے اردن میں خطے کو پرامن بنانے کی ضرورت پر زور دیا تھا. اسرائیلی نشریاتی ادارے مکان کے مطابق بن گوئے کا اقدام غیر قانونی عمارتوں کی مسماری کو روکنے کے فیصلے کے باوجود سامنے آیا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، ان دہشت گردوں کے سلسلے میں آپ تو جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ نفرت بھڑکاتے ہیں اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،